صداقت کے آفتاب بن کے چمکے ہیں۔ اللہ اکبر۔ جب اسی محبت رسول کے حسین و جمیل جام کو حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نے اٹھا کر کے پیا ہے تو عدالت کے شہسوار بن کے چمکے ہیں۔ یہی محبت رسول کا حسین و جمیل جام جب کیا حضرت عثمان غنی نے اٹھا کر کے پیا ہے تو سخاوت کے علمبردار بن کے چمکے ہیں۔ یہی محبت رسول کا حسین و جمیل جام جب حضرت مولا علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم نے اٹھا کر کے پیا ہے تو اس کے نشے میں مست ہو کر جو باب خیبر 40 انسان نہ اٹھا سکے وہ اکیلے مولا علی نے اٹھا کر کے پھینک دیا ہے۔ اللہ اکبر۔ اور جب یہی محبت رسول کا حسین جام مولا علی کے بیٹے امام حسین میدان کربلا کے دوران پیتے ہیں، اللہ اکبر۔ ذرا سوچو پیارے، نبی کی محبت کے جام کا نشہ کیسا امام حسین کے شریر پر اپنا قبضہ کرتا ہے، امام حسین کے دل کو جھماتا ہے۔ اللہ اکبر۔ ادھر تو باپ نے باب خیبر کو نبی کی محبت میں اٹھا کر کے پھینکا ہے، ادھر باپ نے ہزاروں سے اکیلے نے مقابلہ کیا ہے، ادھر بات آئی ہے حسین کی، بات آئی ہے نواز رسول کی، اور بات آئی ہے محبت مصطفیٰ کی۔ اللہ اکبر۔ یہ محبت رسول کا باعث امام حسین میدان کربلا میں جاتے ہیں۔ جانے کے بعد جب دیکھا کہ اسلام کی خاطر قربانیوں کی ضرورت ہے، اسلام کی خاطر ہمیں شہید ہونا پڑے گا، اللہ اکبر، علی اکبر کو قربان کر دیا۔ اسی نشے میں مست ہو کر علی اصغر کو قربان کر دیا، اسی نشے میں مست ہو کر حضرت قاسم کو قربان کر دیا، اونو محمد کو قربان کر دیا، خر کو قربان کر دیا، عباس علمدار کو قربان کر دیا، 72 جانثار ساتھیوں کو قربان کیا۔ قربان جب کر چکے، جب فراغت حاصل ہو گئی، آواز آتی ہے، اے حسین ابھی دین کا کام ادھورا ہے، ابھی اللہ کی مرضی یہ نہیں ہے کہ تم 72 نفوس قدسیہ کو قربان کر کے اپنی جان کو بچا لو، بلکہ تمہاری جان بھی اللہ کو بہت پیاری ہے، تمہاری قربانی اللہ کو بہت پیاری ہے، تمہیں اللہ رب العزت نے محبوب کا نواسہ بنایا ہے اور تمہیں ایک ذمہ داری دی ہے کہ تمہیں اسلام کی حفاظت کرنی ہے، قرآن کی حفاظت کرنا ہے، نبی کی محبت کے پرچم کو بلند کرنا ہے، نبی کی محبت کے جھنڈے کو اونچا کرنا ہے، اعلیٰ کرنا ہے۔ اللہ کی قسم، نبی کی محبت دل کے اندر ایک جوش پیدا کرتی ہے، محبت کے دریا میں ایک جوش آتا ہے۔ اللہ اللہ، امام حسین نے دیکھا، یا رب العالمین اگر رب کی یہی مرضی ہے میرا سر بھی کٹایا جائے، میں بھی اپنے آپ کو قربان تیار ہوں۔ اللہ اکبر۔ قربان کرنے پر تیار ہو گئے امام حسین، کربلا کے میدان میں آتے ہیں اور آنے کے بعد سینکڑوں ہزاروں یزیدیوں کو دیکھا ہے، دیکھنے کے بعد مخاطب کیا ہے، مخاطب کرنے کے بعد آپ ایک پیغام دینے کی کوشش کرتے ہیں، ایک تقریر ہوتی ہے، ایک واعظ ہوتا ہے۔ اے یزیدیوں، تم جانتے ہو میں رسول کا نواسہ ہوں، تم جانتے ہو میں علی کا بیٹا ہوں، تم جانتے ہو میں فاطمہ کا لخت جگر ہوں، تم جانتے ہو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بار بار ہم بھائیوں کے گلوں کو چوما ہے، تم جانتے ہو ہمیں نبی نے پیٹ پر بٹھا کر کے سجدہ کیا ہے، تم جانتے ہو ہمیں نبی نے جنتی جوانوں کا سردار کہا ہے۔ اے یزیدیوں، اے ظالموں، ادھر دیکھو، تم نے علی اصغر کو قربان کیا، میں نے کوئی شکوہ نہیں کیا، علی اکبر کو شہید کر ڈالا، میں نے کوئی شکایت نہیں کی، تم نے علی اکبر کو قربان کر دیا، کوئی شکایت نہیں ہوئی، عباس کو قربان کر دیا، کوئی شکایت نہیں ہوئی، اونو محمد کی جان کو لے لیا، کوئی شکایت نہیں ہوئی، یہاں تک کہ تم نے 71 لوگوں کی گردن پر چھری چلا دی، 71 لوگوں کو شہید کر دیا، کوئی شکایت نہ تم سے ہے نہ تمہیں بنانے والے اللہ سے ہے۔ اور میں آج بھی تمہارے سامنے ایک پیغام دیتا ہوں کہ اگر آج تم نے 72 لوگوں کو قربان کرنے کے بعد بھی اگر میری جان کو بخش دیا تو یقین کر لو میں ساری خطائیں معاف کر دوں گا، ساری غلطیاں معاف کر دوں گا، اور میرے پاس آج بھی اتنی پاور ہے، اتنے گناہ کرنے کے باوجود بھی، اتنے شہید کرنے کے باوجود بھی، اتنا پاپ کرنے کے باوجود بھی اگر تم میری جان کو بخشتے ہو، اس کے بدلے میں بارگاہ رسالت میں عرض کروں گا، اے نانا جان
جان یہ واقعی گناہگار تو تھے، خطا کار تو تھے، بدکار تو تھے، قاتل تو تھے، مردود تھے، بے شک ظالم تھے، لیکن اے میرے نانا جان ایک وقت وہ آیا تھا جب میں نے ان سے اپنی جان کی امان مانگی تھی، انہوں نے میری جان کو بخش دیا تھا۔ اے نانا جان میں اس نیکی کے بدلے میں آپ کی بارگاہ میں عرض کرتا ہوں، جس طرح سے کیا میں نے ان کے گناہوں کو بخش دیا ہے، ان کی خطاؤں سے درگزر کر لیا ہے، آپ بھی ان کے خطاؤں کو معاف کر دو۔ اللہ اکبر کہتے ہیں اے یزیدیو اللہ کی قسم میں اپنے نانا جان سے اتنے بڑے گناہ ہونے کے باوجود بھی تمہیں معاف کرا کے جنت دلا سکتا ہوں۔ اللہ اکبر، لیکن جس کا مقدر جہنم بن چکا ہو، جس کی قسمت میں جہنم لکھا جا چکا ہو، اس کے اوپر کوئی بات اثر نہیں کرتی ہے۔ اللہ اللہ تمام لوگوں نے امام حسین کے پیغام کو ماننے سے انکار کر دیا، سب درکنار ہو گئے، سب نے کنارہ کر لیا، سب ہنسنے لگے، مذاق اڑانے لگے، مذمت کرنے لگے۔ اللہ کی بارگاہ میں مولا حسین نے اپنے ہاتھوں کو اٹھایا ہے اور اٹھانے کے بعد کہا یا رب العالمین یہ لوگ سمجھنے والے نہیں ہیں، یا رب العالمین یہ لوگ سدھرنے والے نہیں ہیں، یہ میرے خون کے پیاسے ہیں، یا اللہ بس تو مجھے صبر عطا فرما۔ اللہ اکبر، آپ نے ذوالفقار حیدر کرار اپنی پشت پر ٹانگی ہے، امامہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کا سر پہ باندھا ہے۔ اللہ اکبر، پوری طرح سے تیار ہونے کے بعد میدان کارزار میں آ گئے ہیں اور آنے کے بعد آپ نے کہہ دیا ہے اب جس کا جی چاہے وہ ہم سے مقابلہ کرنے کے لیے آ جائے۔ میں پوچھتا ہوں یا حسین 71 لوگ قربان ہو چکے ہیں، کیا یہ کم تھا؟ آپ گھر کو واپس چلے جاتے، آپ کے ساتھ میں بچیوں کا ساتھ تھا، آپ کے ساتھ میں بیویوں کا ساتھ تھا، آپ کے ساتھ میں آپ کی بہن زینب تھی، آپ کے ساتھ میں گھر کی عورتیں موجود تھیں، آپ کے ساتھ عابد بیمار موجود تھے، آپ کو گھر واپس چلے جانا چاہیے تھا، آپ کو گھر پلٹ جانا چاہیے تھا۔ آواز آتی ہے نادان، اگر میں واپس چلا جاتا تو ساری دنیا میرے نام پر ملامت کرتی کہ نبی کا نواسا ہی اسلام کی خاطر اپنے آپ کو قربان کرنے پر تیار نہیں ہوا تو امت کیوں تیار ہوگی؟ اللہ اکبر، امام حسین نے سب کو چیلنج کر دیا ہے، اب جس کے اندر ہمت ہے آ جاؤ اور آنے کے بعد ہم سے مقابلہ کرو۔ یہ کون ہے؟ یہ محبت رسول ہے، یہ عشق مصطفیٰ مچل رہا ہے۔ امام حسین کے سینے میں نبی کی محبت بسی ہوئی ہے۔ اللہ اکبر، سارے کام نبی کی محبت میں ہو رہے ہیں۔ علی کو قربان، علی اصغر کو قربان کیا نبی کی محبت میں، علی اکبر کو قربان کیا نبی کی محبت میں، یہاں تک کہ تمام شہداء کرام کو قربان کرنے کے بعد امام حسین بھی میدان کارزار کو چلنے لگتے ہیں۔ ادھر ایک بیمار اٹھتا ہے، اٹھنے کے بعد کھڑا ہوتا ہے، کھڑے ہو کر کے دامن کو پکڑتا ہے، ہاتھ جوڑتا ہے اور کہتا ہے اے بابا حسین کدھر جاتے ہو؟ کہا بیٹا عابد تم لیٹ جاؤ، اے امام زین العابدین تم لیٹ جاؤ، ابھی تم زیادہ پریشان ہونے کی ہمت نہ کرو، تم زیادہ پریشان مت ہو، ابھی تمہاری جگہ بستر ہے، تم بیمار ہو، تم میری بات کو سمجھنے کی کوشش کرو۔ اللہ اکبر، امام زین العابدین کہتے ہیں اے بابا جان یہ تو بتائیے آپ کہاں جاتے ہیں؟ کہتے ہیں بیٹا میدان کارزار کا وقت آ چکا ہے، اب میں میدان کارزار کو جا رہا ہوں، میدان کربلا میں جا رہا ہوں، وہاں جانے کے بعد تمہارے نانا کے دین کے لیے مجھے کچھ کام کرنا ہے۔ اللہ اکبر، آپ کہتے ہیں کیا بابا جان میں اللہ کی محبت میں، رسول اللہ کی محبت میں اپنی گردن کو نہیں کٹا سکتا؟ آپ مجھے بھی اجازت دیں تاکہ میں بھی اس پیغام کو دنیا والوں کے سامنے عام کر دوں کہ ہم وہ مرد مجاہد ہیں، مرنے سے نہیں ڈرتے، سر کٹ جائے یا رہ جائے کچھ پرواہ نہیں کرتے۔ اللہ اکبر، امام حسین کہتے ہیں بیٹا بس اب صبر کر لے، انتظار کر لے، بیٹھ جا، اللہ رب العزت تجھے نیت کرنے کے بدلے میں شہید کا مرتبہ عطا فرمائے گا۔ اور سن لے تجھے باقی رہنا ہے، مدینے واپس جانا ہے، جانے کے بعد کربلا والوں کے حال سب کو بتانا ہے، میرے گھر کی عورتوں کو واپس لے جانا ہے، آگے نانا کے پیغام کو آگے بڑھانا ہے، دین مصطفیٰ کو آگے بڑھانا ہے، قرآن کی حفاظت کرنا ہے، مدینے میں امام بن کے رہنا ہے، سردار بن کے رہنا ہے۔ اللہ اکبر، ایک تیری ہی ذات پر میری نسل آباد رہے گی، ایک تیری ہی ذات پر میری نسل آگے چلے گی۔ اللہ اکبر، یہ ساری تسلیاں دینے کے بعد، سارے دلاسے دینے کے بعد نبی کا نواسہ کربلا کے میدان میں اتر جاتا ہے۔ اللہ اکبر، المختصر یہ آپ
تلوار چلاتے رہتے ہیں، لاکھوں لوگ موجود ہیں، تماشائی ہیں۔ اللہ اکبر، ذرا دیکھو مسلمانوں، ایک طرف اکیلا نواز رسول ہے، دوسری طرف 22,000 کا لشکر ہے۔ اکیلا نواز رسول 22,000 میں بھاری ہے۔ اللہ اکبر، تاریخ میں آتا ہے جب پیغام محبت تلوار سے نکل رہا تھا، محبت مصطفیٰ کے لیے پیغام بلند ہو رہے تھے، وہ بھی دن تھا اور آج یہ دن ہے کہ نبی کی محبت میں تلوار اٹھ رہی ہے، لوگوں کی گردنیں کٹ رہی ہیں۔ گاجر مولی کی طرح امام حسین جس طرف کو تلوار اٹھاتے، لوگوں کی گردنیں کٹتی نظر آتی تھی، لیکن ایک وقت ایسا آتا ہے تلوار چلتے چلتے، تلوار چلنے کا انداز یہ تھا، ایسا لگتا تھا جیسے آدم علیہ السلام کا اس کے اندر جلال آ گیا ہے، ایسا لگتا تھا جیسے موسیٰ علیہ السلام کا کمال آ گیا ہے، ایسا لگتا تھا جیسے نوح علیہ السلام کا اس کے اندر انداز آ گیا ہے، ایسا لگتا تھا جیسے کہ تمام بجلیاں امام حسین کی تلوار میں سما گئی ہیں، ایسا لگتا تھا جیسے آسمان کے سورج کی کرنیں امام حسین کی تلوار میں آ گئی ہیں، ایسا لگتا تھا جیسے آسمان کے چاند کی چاندنی امام حسین کی تلوار میں آ گئی ہے، ایسا لگتا تھا جیسے آسمان کے اندر چمکنے والے ستاروں کی روشنیاں امام حسین کی تلوار میں آ گئی ہے، ایسا لگتا تھا جیسے ساری کائنات کی طاقت اللہ نے امام حسین کی تلوار میں رکھ دی ہے۔ 3 دن کا بھوکا پیاسا بندہ کھڑا بھی نہیں ہو سکتا ہے، جو بندہ 3 دن سے بھوکا ہو پیاسا ہو وہ چل نہیں سکتا ہے مضبوطی کے ساتھ، کھڑا نہیں ہو سکتا ہے۔ ادھر امام حسین 3 دن سے بھوکے پیاسے تلوار چلا رہے ہیں، تلوار چلاتے 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 زمانے نے ایک وقت دیکھا کہ جو تلوار بڑی شان و شوکت کے ساتھ چل رہی تھی، بڑی پاور کے ساتھ چل رہی تھی، ہائی سپیڈ میں چل رہی تھی، اچانک سے وہ تلوار چھٹ جاتی ہے، زمین پر گر جاتی ہے۔ اللہ اکبر، سارا مجمع حیران ہو گیا، یہ حسین نوائش رسول علی کا بیٹا ابھی تو بڑی پھرتی کے ساتھ لڑ رہا تھا، ابھی تو بڑی پاور کے ساتھ لڑ رہا تھا، ابھی سے کیا ہو گیا ہے؟ اچانک تلوار کیوں چھوڑ دی ہے؟ تلوار ہاتھ سے کیوں زمین پر گر گئی ہے؟ اللہ اکبر، ہم نے کربلا کی طرف کو دل کی لو لگائی ہے، پوچھنے کی کوشش کی ہے، یا امام حسین جب آپ اتنی پاور کے ساتھ لڑ رہے تھے، جب آپ اتنی پاور کے ساتھ لوگوں کو قربان کر رہے تھے، قتل کر رہے تھے، سارے لوگ آپ کے نیزے کے، سارے لوگ آپ کی تلوار کے نیچے سریں دیکھتے تھے، قربان ہو جاتے تھے، اللہ اکبر، یا امام اب ذرا یہ تو بتائیے آپ کو تلوار زمین پر رکھنے کی ضرورت کیا تھی؟ اللہ اکبر، امام حسین کہتے ہیں کیا نادان تجھے معلوم نہیں ہے، لڑتے لڑتے وہ وقت آ گیا تھا، میں نے محسوس کیا کہ مدینہ منورہ کے اندر، کوفہ کے اندر، تمام علاقوں کے اندر جتنی مسجدیں موجود تھیں، تمام مسجدوں سے اذان کی آواز آ رہی تھی، اور اس وقت میں نے محسوس کیا کہ ہاں نماز کا وقت ہو گیا ہے۔ اللہ اکبر، اس لیے اے نادان سن لے، میں نے تمام فکروں کو چھوڑ کر، تمام پرواہوں کو چھوڑ کر، تمام حفاظتوں کے بندھن کو توڑ کر میں نے وہاں پر بھی نماز کو وقت پر ادا کرنے کی کوشش کی ہے کوئی ایسا جو تلواروں کے سائے میں نماز کو ادا کر دے؟ اللہ اکبر، المختصر یہ آپ نے نیت باندھی، نیت باندھنے کے بعد ظالموں نے دیکھا اب حسین نے نیت باندھ لی ہے، یہ حسین کی نماز کوئی ایسی نماز نہیں ہے کہ جو ادھر ادھر خیال چلا جائے، ادھر ادھر ذہن چلا جائے۔ لوگوں کو موقع ملا، حسین سجدے میں جب گئے، شمر ملعون آپ کے سینے پر چڑھ کے بیٹھا، اور بیٹھنے کے بعد کہتا ہے اے حسین اب تم کہاں جاؤ گے؟ اب تم نہیں بچ سکتے، اب تمہیں کوئی نہیں بچا سکتا۔ اللہ اکبر، امام حسین حسرت کے ساتھ اس کے چہرے کو دیکھتے ہیں، دیکھنے کے بعد کہتے ہیں اے شمار ملعون ذرا یہ تو بتا دے یہ کون سا وقت ہے؟ کہا یہ ظہر کا وقت ہے۔ کہا اس وقت کیا ہو رہا ہے؟ کہا یہ جمعے کا دن ہے اور اس وقت لوگ مسجدوں کے اندر نماز پڑھ رہے ہیں۔ اللہ اکبر، امام حسین پوچھتے ہیں اے شمر یہ تو بتا دے اس وقت میں مسجد کے امام کیا کر رہے ہیں؟ اللہ اکبر، وہ کہتا ہے اس وقت میں مسجد کے سارے امام ممبر پر چڑھے ہونے کے بعد خطبہ پڑھ رہے ہوں گے۔ اللہ اکبر، امام حسین کہتے ہیں اے ظالم، ساری مسجدوں کے امام، ساری مسجدوں کے امام مسجد میں ممبر پر چڑھنے کے بعد خطبہ پڑھ رہے ہیں، اور تو ہے کہ جس کے صدقے میں ان کو امام بنایا گیا، جس نبی کا خطبہ یہ امام پڑھ رہے ہیں، اور جس نبی کے نوازوں کا خطبہ یہ امام مسجدوں میں پڑھ رہے ہیں،
मस्जिदों में मेरे नाम पर खुतबा पढ़ा जा रहा है, और तू है कि नमाज के दौरान मेरे सीने पर चढ़ के बैठ गया है। उतर जा, मुझे नमाज अदा करने दे। जालिम कहता है, ए हुसैन, अगर आज हम तुम्हारे सीने से उतर गए फिर हमें तुम्हें कत्ल करने का मौका नहीं मिलेगा, नामुमकिन है। अल्लाह अकबर, इतना सुनना था। इमाम हुसैन पलट जाते हैं, पलटने के बाद अपने सर को सजदे में रखते हैं और कहते हैं सुभान रब्बियल आला, सुभान रब्बियल आला। तीसरी मर्तबा कहने वाले थे, इतनी ही जालिम मलऊन शैतान ने आपके हलक पर खंजर चला दिया है। अल्लाह अकबर। जब मेरे हुसैन का सर तन से जुदा हुआ, कटे हुए सर से आवाज आ रही थी, कत्ले हुसैन असल में मर्गे यजीद है, इस्लाम जिंदा होता है हर करबला के बाद। ए हुसैन इब्ने अली, तेरी शहादत को सलाम। दीन हक अब न किसी दौर में तन्हा होगा, सारी दुनिया की नमाजें हैं तेरे नाम हुसैन, सारी दुनिया को अभी याद है सजदा तेरा। बात चली थी मोहब्बत मुस्तफ़ा पर, मोहब्बत मुस्तफ़ा में इमाम हुसैन ने सारे खानदान को कटाया, कटाने के बाद अपनी जान को लुटा दिया, और जान को लुटाने के बाद कहते हैं, ऐ लोगों, ऐ मेरे नाना की उम्मत में रहने वालों, ऐ मुसलमानों, अगर नबी की मोहब्बत में हुकूमत छोड़नी पड़े छोड़ देना, ताज उतारना पड़े उतार देना, जमीन छोड़नी पड़ जाए छोड़ देना, घर छोड़ना पड़ जाए छोड़ देना, कारोबार छोड़ना पड़ जाए छोड़ देना, तखत छोड़ना पड़ जाए छोड़ देना, बादशाहत छोड़नी पड़ जाए छोड़ देना, पर्दा छोड़नी पड़ जाए छोड़ देना। इमाम हुसैन कहते हैं, कटे हुए सर से आवाज आती है, लोगों सबक ले लो, अगर नाना की मोहब्बत में अपनी जान देनी पड़ जाए, जान की बाजी लगा देना, लेकिन मेरा नाना का दिए हुए ईमान का कभी सौदा मत करना। वाखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।